वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अब तक की बदतरीन शराइत के साथ जारी हैं। ज़ाहिर है इसका तज़किरा जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी किया है और वो ये बात कह रहे हैं कि वो हमारी एक एक कागज़ को देख रहे हैं, एक एक सब्सिडी को देख रहे हैं। हर रोज़ एक नई शर्त का पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया जाता है और उनको भी ये पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक डेथ ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है और इस सूरत हाल में उनका $1 अरब और उनके साथ मुआहिदा जो है वो हमारे लिए मानी रखता है। गो के $1 अरब की शायद वो अहमियत और हैसियत ना हो, लेकिन कागज़ के ऊपर इस नामे जायज़े की तकमील और इसके बाद उसका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसका तय पा जाना और उसके नतीजे में मामलात का आगे बढ़ना जो है वो पाकिस्तान के लिए सांस लेने के मुतरादिफ होगा। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन पाकिस्तान को एक ऐसी जगह के ऊपर ले आई है जहां पर हमें आवाम की कीमत पर भी फैसले करना होंगे। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी आई है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। उसमें ये बात कही गई है कि पाकिस्तान मुआशी एतबार से तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रुपया है उसकी कदर में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आई है और ये यकीनन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान को कर्ज देने वाले इदारे और ममालिक हैं उनको तेज़ी के साथ आगे आना होगा और पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है और जाहिर है कि अगर वो किसी डिफ़ॉल्ट वगैरह में जाता है तो उसके असरात भी बहुत गहरे होंगे। उसमें एक और चीज़ भी मेंशन की गई है और वो चाइना के कर्ज से मुताल्लिक है कि पाकिस्तान ने चूँकि चाइना से $30 अरब का कर्ज लिया हुआ है, इसके अलावा $1.1 अरब वो है जो चाइनीज़ जो बिजली घर हैं उनके हवाले से हमें अदायगी करनी है। लेकिन जाहिर है कि ये बात तस्लीम नहीं की जा रही है कि पाकिस्तान जो है इस सूरत हाल में चाइनीज़ कर्ज़ों की वजह से है। लेकिन अब IMF के साथ मामलात जो हैं वो अभी तक इख्तलाफात जो हैं वो बरकरार हैं एनर्जी सेक्टर पर ख़ास तौर पर और फिर वसाइल में कमी के हवाले से। और ज़ाहिर है कि IMF जो है वो बहुत ज़्यादा तकाज़ा पाकिस्तान से कर रहा है, लेकिन ये बात कि पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शन क्या रह जाती है, तरजीहात जो हैं उनको तय करना होगा और पाकिस्तान में जो मईशत को देख रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि अब की बार अशरफिया जो है उसके घेरा तंग करें और आम आदमी जो है कोशिश ये की जाए कि उसको रिलीफ मिल सके। गो कि IMF इसके लिए तैयार है कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, लेकिन उसका जो लेवल्स हैं उसके हवाले से इख्तलाफात अभी तक बरकरार हैं। लेकिन देखना ये है कि मामलात आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकते हैं और फिर ये बात भी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी यकजहती की फ़ज़ा कायम नहीं होती तो हमारे लिए मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होंगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उनका नुक्ता नज़र जो है वो डॉट ऑन स्पॉट होता है और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की मईशत चलाते भी रहे हैं। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पहले तो आपके पास चूँकि इंफॉर्मेशन भी होती है, मामलात जो हैं IMF के साथ टेक्निकल लेवल से आगे निकल जाएंगे और ये बात जो कही जा रही है कि 9 फरवरी तक मामलात IMF के साथ तय पा जाएंगे। ज़ाहिर है उसके बाद 2-3 हफ्ते का टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि ये हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तक जो पोजीशन वाज़े हो रही है वो ये है कि ये जो इस वक्त रिव्यू मिशन आया हुआ है IMF का, उनका काम 3 हिस्सों में है। एक हिस्सा जो है जिसे कहते हैं टेक्निकल टॉक्स, जिसमें जो मुख्तलिफ वजारतें हैं
ان کے سینئر افسر اور منسٹر آ کے ان سے ڈسکشن کرتے ہیں ایشوز پر. سب سے اہم اس کانٹیکسٹ میں آپ نے ٹھیک فرمایا پاور سیکٹر ہے. دوسری طرف اس کے بعد ایک دفعہ جب ٹیکنیکل ٹاکس مکمل ہو جائیں تو پھر پالیسی لیول پہ بات چیت شروع ہوتی ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ شاید آج سے وہ شروع ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا واقعی 9 تاریخ تک سب کچھ ہو جائے گا؟ تیسرا حصہ آخری دن ہے جب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب انہیں بتائیں گے کہ ہم کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کے اقدامات وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے. جب آپ نے سپٹمبر میں لیٹر آف انٹینٹ پاکستان کی حکومت میں ایشو کیا تھا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارا جو روپے ہے اس کی پالیسی جو ہوگی وہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہوگی. اس میں یہ بھی تھا کہ ہمیں نرخ جو ہیں بجلی اور گیس کے بڑھانے ہیں. اس میں یہ بھی تھا کہ اگر ریونیوز میں کچھ شارٹ فال ہو جائے تو ہمیں ایک کنٹینجنسی پلان امپلیمنٹ کرنا ہے جس میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس پر پھر واپس سیلز ٹیکس لے آئیں. اس طرح کے بہت سے ایسے اقدامات تھے جس پہ کمٹمنٹ حکومت کر چکی تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ سپٹمبر کے بعد امپلیمنٹیشن جو تھا ان ریفارمز کا جو اگریڈ تھے بہت سست تھا. اور کچھ پالیسیز تو ہم نے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اپوزٹ ان کو لے کے چلے گئے. خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی مینج کیا گیا اور اس کے برعکس ہم نے امپورٹس کی ایل سیز وغیرہ کھولنا بند کروا دیا. اس کے نتیجے میں دیکھیے ہمارا جو صنعتی پیداوار ہے اس میں نمایاں طور پر کمی آئی، اس لیے کہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی کمی ہو گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ اگریمنٹ ہو بھی جائے تو امپلیمنٹیشن تو ابھی تک نہیں ہوا ہے. کیا حکومت اگلے 1-2 دن میں 9 تاریخ سے پہلے لٹرلی 2 دن رہ گئے ہیں، کیا حکومت ایک منی بجٹ لائے گی جس میں مختلف ٹیکسیشن پروپوزلز ہیں؟ اور اس سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ جن چیزوں پر بات ہو رہا ہے وہ دراصل نامناسب. سارا زور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے. اس وقت جس طرح آپ نے کہا اشرفیات پر آپ کو بوجھ ڈالنا چاہیے، اس میں بے پناہ گنجائش ہے. اتنے ریلیف کنسیشنز آپ نے دیے ہوئے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں نہ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہ حکومت کہہ رہی. اس کے برعکس وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 17 سے 18 کر دیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے اگرچہ اگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو کس فریم ورک میں مانا جائے گا اور کس تیزی سے حکومت آگے بڑھے گی. ابھی بڑھے بھی گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جو کس اشرفیہ پہ آئی ایم ایف بھی نہیں بات کر رہا اور ظاہر ہے کہ حکومت بھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہی. آپ نے جو سب سے اہم نقطہ اس میں اٹھایا ہے وہ عمل درآمد کا ہے. ظاہر ہے عمل درآمد کچھ کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ آگے آئے گا. اب کیا اندازہ ہے حکومت کو، شاید ہوگا ہی، کہ 17 سے 18% سیلز ٹیکس جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ پیٹرولیم لیوی پر 17% سیل ٹیکس لگانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر یہ جو بجلی کی قیمت بڑھانی ہے اور اس میں جو یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ 300 سے 400 یونٹ تک وہ طبقہ ہے جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں آتا ہے، جو بنیادی طور پہ اس چیز کو، اتنے یونٹس کو کنزیوم کرتا ہے. آپ اس سے اوپر کر لیں جو آپ نے کرنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرف کوئی ریلیف دے گا کہ نہیں ہمیں منی بجٹ لانا ہے اور ہم نے لوگوں کی گردنیں مروڑ دینی ہے؟ دیکھیے اسی بات پہ ہمیں بہت پریشانی ہے، اور اس کی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ انکم ٹیکس کے نظام کو آگے لے جانا چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو
سب سے بڑے زمیندار ہیں اس ملک کے، ان کے پاس 22% زمین ہے اور ان کی سالانہ آمدنی 900 ارب کے قریب ہے، اور ٹیکس، انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ایگریکلچرل انکم ٹیکس 900 ارب میں سے 3 ارب۔ دوسری طرف سیلز ٹیکس پہ آ جائیے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں، چینی، گھی، چائے، مختلف ایسے آئٹمز، ایریٹڈ واٹر، سب ملا لیں تو صرف ان کھانے پینے کی اشیاء سے ہم عوام سے 300 ارب اٹھا رہے ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ اس وقت جو گنجائش ہے انکم ٹیکس میں، میں ایک اور اگزامپل آپ کو دے دوں کہ ہمارے ملک کے جو سب سے امیر طبقہ ہے آمدنی کے لحاظ سے شہروں میں اور خاص طور پہ، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو ہائیسٹ ریٹ ہم چارج کرتے ہیں پرسنل انکم ٹیکس میں، وہ 40 گنا ہے پر کیپٹا انکم کا، 40 گنا۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہائیسٹ ریٹ جو ہے وہ 10% پہ چارج ہوتا ہے، 10 گنا پہ انکم پہ چارج ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں سب سے امیر طبقہ کی ٹیکسیشن بہت کم ہے۔ ایک حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ 1,50,00,000 کے انکم پر جا کے ہائیسٹ ریٹ ہوتا ہے پاکستان میں، اور ہندوستان بنگلہ دیش میں چونکہ روپی میں فرق ہے تو وہاں 8 سے 10 گنا فی کس آمدنی سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں تقریباً 40 گنا پہ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے اتنی واضح انکنسسٹنسی، انجسٹس، عدم جیسے مساوات کے بالکل کسی کو خیال نہیں رہا ہے، بے شمار مرات لے کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ امیر طبقہ پاکستان کو تقریباً 2,000 ارب کے ریلیف مل چکا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے ہماری عوام پس رہی ہے اس وقت۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان میں 2 چیزیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں، زر نمو منفی، افراط زر ریکارڈ لیول۔ اور ابھی ہم نے ریسرچ مکمل کیا، جو چھپا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس سال 22-23 میں خدا نخواستہ تقریباً 20 لاکھ اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور 1,80,00,000 لوگ غربت کے لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ ایسا ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے شرفا اپنا ہاتھ آگے لے آئیں اور ملک کو سنبھالنے کے لیے اب ان وقت آ گیا ہے کہ وہ کچھ ملک کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بڑی اہم بات کی ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ معاشی صورتحال کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی گورننس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آئی ایم ایف ساری شرائط تو وہ لگاتا ہے جس میں عوام کا جلوس نکل جائے، لیکن اس حوالے سے کوئی کنڈیشنلٹی سامنے نہیں آتی ہے۔ نہ ہمارے پاس اس وقت سیاسی یکجہتی ہے، نہ ہمارے پاس اس وقت رول ماڈل گورننس ہے۔ 75 سال میں جس طریقے سے نالائکی، نااہلی اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی مفادات کے گرد گھومی ہوئی سیاست اور کرپشن جو ہے، اس نے کھوکھلا کیا ہے پاکستان کی معیشت کو، کہ آج اس دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ہو بھی جائے تو ہم اس کرائسس میں سے کوئی باہر آ سکتے ہیں،
اور آپ جو بات آپ نے کہی 1,80,00,000 کا جو فگر دیا ہے، جو لوگ آلریڈی غربت کی سطح سے نیچے ہیں، یہ اس کے اوور اینڈ ابو ہے؟ جی، اس وقت پاکستان میں اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 7 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے تھے پچھلے 1-2 سال. اس میں اضافہ اب ہوگا 1,80,00,000 کا، خدا نخواستہ. اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے وہ وہاں ہی پہنچ جائے گا جو 20 سال پہلے تھا. یعنی کہ ہم نے 20 سال میں کوئی پروگریس نہیں کی غربت کے کم کرنے میں. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ بے روزگاری کا پیمانہ تو حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. اس وقت پاکستان میں تقریباً 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. اس میں 20 لاکھ اور اضافہ ہونے کا خطرہ آ چکا ہے. ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمارے ملک کے جو لیڈر ہیں، کہ خدا کے لیے بیٹھیں ساتھ، آپس میں یہ طے کریں کہ ہمیں جو اقدامات لینے، خاص طور پہ ایلیٹ کو کسی طرح سے ان سے کوآپریشن کے بیسس پر ہم ان سے مراد کم کروائیں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز وغیرہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ایک ایگزامپل دیں، بجلی کی جو ہے جو 300 سے 400 کلو واٹ آور جو مہینے میں کنزیوم کرتے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر آپ نے ان پر وہی بوجھ ڈالا جو کہ اندازاً 7.5 فی کلو واٹ آور ہے، تو 60 سے 70% ان کے بل میں اضافہ ہو جائے. کیسے وہ برداشت کریں؟ یہ آپ کا مڈل کلاس ہے. تو دیکھیے، ایک وقت آ چکا ہے جب چیزیں برداشت سے باہر نکل چکی ہیں. with all due respects، ہمارے جو اشرفیہ ہیں ان کے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے مراد والنٹریلی withdraw کریں. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے، ان کو تو یہ احساس ہی نہیں ہے، ان کی جبلت میں شاید یہ شامل ہے کہ ہمارا حق حکمرانی ہے، اور عوام جو ہے ان کا کام ہی سارا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا ہے، اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا یہ سارا بوجھ اٹھاتے رہیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ صورتحال آ چکی ہے جہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی تلملاہٹ کو مزید برداشت نہیں کرے گا اور وہ باہر نکلے گا، یا یہ ملک جو ہے وہ اگر یہ ہماری حکمران طبقہ اور طبقہ اشرافیہ جو ہے نہیں ٹھیک ہوتا تو ایک انارکی کی طرف چلا جائے گا؟ خدا نخواستہ اس حالت میں پاکستان میں یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ عرب سپرنگ کا اشارہ آپ کر رہے ہیں. دیکھیے، اس وقت پاکستان میں حالات کے خراب ہونے کے خاص طور کے وجہ سے ملک کے نوجوان جو نہ تو روزگار ہیں نہ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جنہیں ہم انگریزی میں آئیڈل یوتھ کہتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو وین گارڈ ہوتا ہے کسی اسٹرگل میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا دوسرے ملکوں میں. ان کا نمبر جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا گیا ہے، اور اس وقت آئیڈل یوتھ کا نمبر 80 لاکھ سے زیادہ ہو چکا ہے. خدا نخواستہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ جرم اور کرائم کا جو سلسلہ ہے وہ کتنی تیزی سے شہروں میں بڑھا ہے. کراچی میں تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے.
تو یہ ہے کانسیکوینسز جب ایک نظام میں عدم مساوات کا کوئی پہلو نہ ہو اور جو سب سے غریب طبقہ ہے اس پر سب سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. خدا نخواستہ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا سری لنکا میں کہ جب ڈیفالٹ ہوا اس کے فوراً بعد لوگ راستوں پہ آ گئے اور پرائم منسٹر آف سری لنکا کے گھر کو جلا دیا. اس حد تک وہ آگے چلے گئے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. ہمارا ملک بہت ہی ہمیں عزیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ آخر اس وقت جو ملک کا تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے فائنلی اپنی لیڈرشپ ثابت کریں اور ملک کو سنبھالیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آئی ایم ایف بہت زیادہ دباؤ یا بہت زیادہ پھندا جو پاکستان کی گردن کے گرد ٹائٹ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے اس میں چینی قرضوں کا بڑا ہاتھ ہے اور پاکستان کو اس جانب بھی رجوع کرنا چاہیے. $30 بلین جو ہیں وہ پاکستان کی چائنیز قرضہ جات ہیں. یہ ایک طرح کا دباؤ تو نہیں کریٹ کیا جا رہا پاکستان کے اوپر؟ دیکھیے چائنا کے جو لونز ہیں 2 طرح کے لون ہیں. انفیکٹ 3 طرح کے لون. ایک تو یہ ہے کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ریلیٹڈ لونز تھے جو چائنیز گورنمنٹ نے دیے تھے اور ان کے ٹرمز جو ہیں وہ کافی سافٹ ہیں. دوسری طرف چائنیز کمرشل بینکس ہیں جو سب سے زیادہ انہوں نے پیسے دیے ہیں. تقریباً $7 سے $8 ارب آؤٹ اسٹینڈنگ لونز ہیں پاکستان. ان کے ٹرمز بہت ہی کمرشلائزڈ ہیں, شارٹ ٹرم ہیں. اور جب بھی ہم نے چائنا سے بات کرنے کی کوشش کی ان کا آرگومنٹ یہ کہ بھائی یہ تو پرائیویٹ بینکیں ہیں, یہ تو خود وہ کریں گے جو ان کی پالیسیز کے لحاظ سے مناسب ہوگا. اور تیسرا حصہ ایک چھوٹا ہے جس میں سواپ فنڈز وغیرہ ہے. اب چائنا جو ہے جو اس میں جب یونائٹڈ نیشنز میں تھا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تو چائنا ڈیولپمنٹ کی رسپانسبلٹی کوفی عنان صاحب نے مجھے دی تھی. چائنا جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو باٹم لائن دیکھتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اس وقت پاکستان سے کہ بھائی آپ کو ریلیف دینے کے بجائے جو ہماری پرائیویٹ کمپنیاں ہیں پاور IPPs ان کو آپ کو تقریباً $1.1 ارب واپس کرنا ہے. پہلے وہ تو واپس کرو بھائی, یہ پرائیویٹ ادارے ہیں. تو چائنا جو ہے اب سری لنکا کی جو ایکسپیرینس اب ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے دنوں سری لنکا ڈیٹ ری شیڈیولنگ کی طرف جا رہا ہے IMF کی تھوڑی سی ہیلپ کے ساتھ. ہندوستان نے انہیں ٹرمز بہتر دے دیے ہیں ری شیڈیولنگ کے. چائنا ہیز ناٹ اگریڈ یٹ آن ری شیڈیولنگ ڈیٹ ٹو سری لنکا. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے میں جانے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو وہ شرائط ماننی ہے. ہم وزیر خزانہ بھی کہہ چکے, وزیر اعظم بھی کہہ چکے, باقی لوگ بھی کہہ چکے کہ کوئی چارہ کار جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا یہ توقع کی جائے کہ پاکستان کو اتنی بریدنگ سپیس ملے گی کہ ہم صورتحال کو کچھ بہتر کر سکیں؟ کیونکہ روپے کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے نتیجے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں طفائی کا بڑا ایک سنگین بحران جنم لینے والا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے 9th ریویو کمپلیٹ کر دیا تو IMF کی چھتری جو ہے وہ 10ویں 11واں ریویو تک موجود ہے. اس پروگرام میں ہونا یہ پڑے گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنا, میں تو یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ ہم 9ویں ریویو سے آگے بڑھ جائیں گے, ابھی تک وہ بھی کلیئر نہیں ہے. البتہ اگر آپ آگے بڑھنا شروع ہوئے IMF کے ساتھ, ان کی چھتری اگر موجود ہے تو نیکسٹ
स्टेप जो आपको लेना है, जिस तरह श्रीलंका कोशिश कर रहा है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना है। अब मसला इसमें पैदा ये होता है कि थोड़ी सी एक बात जो किसी ने अभी तक बताया नहीं है शायद, कि हमें आईएमएफ से ही कर्जे जो हैं तकरीबन 8 अरब डॉलर के, इसीलिए भी आईएमएफ थोड़ा परेशान है ज्यादा, इसलिए कि उनकी भी थोड़ी सी क्रेडिट रेटिंग मुतासिर होती है जब एक बड़ा कंट्री डिफॉल्ट करता है उनके पेमेंट्स। तो दूसरी तरफ ये है कि अगर आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का है और उसके बाद चाइना। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस आमतौर पे डेट रीशेड्यूलिंग नहीं करते, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ वगैरह। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है हमारे 126 अरब डॉलर के कर्जे में, वो चाइना का है। इसलिए चाइना का रोल बहुत अहम है और अब हमें ये देखना है कि क्या चाइना वाकई जो हमारा एक लिहाज से टेस्टेड फ्रेंड रहा है, हमारा बड़ा साथ दिया है, क्या वो फिर से हमें कोई डेट रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दे देंगे या नहीं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक जो हमारी हालत है, और जाहिर है कि हमें भी पता है और डेफिनेटली चाइना को भी पता है, अगर वो इसमें कोई एक कदम आगे बढ़ा देते तो शायद हमारी इतनी वर्स्ट सिचुएशन ना होती। तो आपको जो चाइना की तरफ से अब तक एक उस तरह का रिस्पांस दिखाई दे रहा है जो बाकी लोगों का हमारे साथ रवैया है, आपको वजह क्या दिखाई देती है? देखिए, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं खुल के बात नहीं कर सकता, मगर इशारा दे देता। चाइना को श्रीलंका ने एक पोर्ट लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया है, इशारा काफी है। इस तरह की चीजें आपको शायद करना पड़े चाइना को टेबल पे लाने के। इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा चले, अच्छा अब इसमें ये फरमाइएगा कि ये जो अब रुपए की बेकदरी का सिलसिला है, जाहिर है डॉलर है नहीं है, अगर आईएमएफ के 1 अरब डॉलर आ भी गए तो क्या तीर मार लेंगे और कब तक आएंगे? तो ये जो सारा पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, इसका क्या इलाज है? बात दरअसल ये कि इस वक्त पे हमें गौर ज्यादा इसलिए करना पड़ रहा है कि नवा रिव्यू के लिए जो आपको चीजें करनी हैं अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, और 9 तारीख को हमसे कहा जा रहा है कि फाइनल मीटिंग होगी। तो ये जो आपने कमिटमेंट्स किए हुए हैं वो कब इंप्लीमेंट होंगे? मिनी बजट कब आएगा? आपने निर्ख कब बढ़ाएंगे? और कब आप टैक्सेस जो है पेट्रोलियम लेवी वगैरह के बारे में इंप्लीमेंटेशन करेंगे? ये सब चीजें होनी है। तो आईएमएफ का 1.1 बिलियन डॉलर 10 तारीख को नहीं आने वाला। और साथ साथ आपका नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि जब स्टाफ रिव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो एक वक्त लगता है जब पे ये बोर्ड पे जाता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और उसमें दिन लगते हैं, तकरीबन 1 महीने से तक लग सकता है। तो अगर पाकिस्तान फुल्ली इंप्लीमेंट कर लेता है वो रिफॉर्म्स जिस पे अग्रीमेंट हो चुका है और स्टाफ एग्रीमेंट हो जाता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मामला चले जाता है और अप्रूव हो जाता है, तो मार्च में फिर आपको 1.1 बिलियन डॉलर्स मिले। ये एक प्रोसेस है। लेकिन डॉक्टर साहब एक भूचाल तो आया हुआ है ना एलसीज खुल रही हैं, ना मसाइल हैं। इसीलिए तो हम सब इतने परेशान हैं कि पाकिस्तान इस हद तक करीब आ चुका है दिवालिये के कि मैंने कम से कम रिसर्च पिछले 35 साल की है पाकिस्तान पर, और मैं फाइनेंस में था जब हमने बॉम्ब ब्लो किया था, उससे भी हम निकल आए थे। मगर ये कि जो हालात आज हैं, माशी, सियासी, सब मिला के
اور اب تو ٹیررزم کا بھی سلسلہ کھڑا ہو چکا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے حالات پاکستان کے نہیں دیکھے. مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین، آپ نے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو سنی، حالات پر ان کا تجزیہ آپ نے لیا. وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. واپس آئیں گے تو مزید بات کرتے ہیں. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین، پاکستان اس وقت معاشی صورتحال کے اعتبار سے تاریخ کے بدترین دورہے کے اوپر کھڑا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ پاکستان سے وہ شرائط منوا رہا ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسا بھونچال آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن چارہ کار جو ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے اب معاملہ سٹاف لیول پر جا رہا ہے. اس کے بعد اگر یہ سلسلہ درست سمت میں جاتا ہے تو پھر تقریباً مارچ کے تیسرے ہفتے کے اندر پاکستان کو IMF سے $1.1 ارب جو ہے وہ ملنے کی امید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سے بھی راستہ کھل سکتا ہے. لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، کیا پاکستان جو ہے اس کو برداشت کر پائے گا، اور سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر کیا ہمارے اندر اتنی سخت ہے کہ ہم روپے کی مزید بے قدری سے بچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی درآمدات کو اس نوعیت پر چلا سکیں کہ آنے والے دنوں میں، آگے مارچ میں رمضان آ رہا ہے، کوئی ایسی صورتحال درپیش نہ ہو کہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ سب سے اہم ہو جائے. اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، پرنسپل NERST کے، اور پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال ہے، سٹاف لیول تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے پھر بورڈ میں جائے گا، پھر صورتحال جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچے گی جہاں پر جا کے $1.1 ارب ملیں گے، پھر راستہ کھلے گا دیگر ملٹی لیٹرل اداروں کا. لیکن اس دوران میں آپ کو لگتا ہے کہ سخت ہے کہ ہم روپے کو مزید بے قدری سے بچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی درآمدات کا انفلو بھی جو ہے اس کو جاری رکھ سکیں؟ دیکھیں کتنی خواہشات ہماری، ہر چیز ہوتے جائے، اور باقی جو انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں آ کے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم بہت ہی چیلنجنگ حالات سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، اور ہم گزر رہے ہیں یا کہ ہمیں یہاں پر لایا گیا ہے تاکہ آج ہم اور آپ یہ بیٹھ کے یہی باتیں کریں کہ ایک بھیانک سا منظرنامہ پیش کریں، اور تاکہ قوم میں گھبراہٹ ہو، اور جتنی سخت سے سخت شرائط ہو سکتی ہے IMF کی، ہم کہیں گے جی دیکھ لیں ہم حالات ہمارے بہت خراب ہو گئے ہیں، اگر یہ نہیں کیا تو آلٹرنیٹو پھر اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا. تو ہمیں کسی نے تو یہاں پہنچایا ہے نا اس جگہ پہ لا کر، کہ آج ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنے بے بس. ایک نیوکلیئر پاور 225 ملین کی آبادی والا ملک آج کتنا بے بس ہو گیا، دیکھ لیں آپ. اسی دن کے لیے بھائی منع کرتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے بھی کبھی ساتھ نہیں دیا کہ یار خدا کے واسطے اپنے گھر کو خود ٹھیک کرو، لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF پروگرام. لیکن نہیں سنا تو آج جو ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں IMF کا تو مسئلہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ہماری اشرفیہ جو ہے وہ بھی تو کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا. اب آپ عوام کو کتنا قربانی کا بکرا بنائیں گے؟ ان کی سخت تو نہیں ہے. کتنی مرتبہ آپ نے یا آپ جیسے اینکر پرسن نے ٹی وی کے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ خدا کے واسطے یہ 75 سے 80 جو ممبر کیبنٹ ہے اس کو کم کر کے 13 سے 14 ممبر کیبنٹ بناؤ، تاکہ پتہ چلے عوام کو بھی کہ آپ نے بھی قربانی دی ہے. آپ نے کبھی نام لیا ہے، یا آپ جیسے جتنے اینکر پرسن ہیں جن کا جو مقام رکھتے ہیں اس میڈیا میں، کبھی کسی نے بولا ہے سوائے ڈاکٹر اشفاق کے؟ وہ کہیں گے یار ایک پاگل سا شخص بول رہا ہے، اس کو بولنے تو کیا فرق پڑتا ہے.
अशराफिया कभी भी नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें हम तो मुसलसल ये जिक्र कर रहे हैं कि अशरफिया को अब कुर्बानी देनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इस मुल्क के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मरात ले रहे हैं। आप ज़रा वो कटौती अपने पर लगाए ना। अगर आप इधर लगाते हैं तो उसके नतीजे में तो आप बेरोज़गारी में इजाफा करेंगे, आप गुर्बत में इजाफा करेंगे, आप मुल्क को एनार्की की तरफ ले जाएंगे। आप आज से, और आप जितने भी आपके एंकर साथी हैं, आपकी अगर कोई एसोसिएशन है अगर एंकर पर्सन की, तो आप आज अहद कर लें कि हमने हर प्रोग्राम में ये बात कहना है कि वज़रा के सफ़र पे पाबंदी लगाई जाए, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, कैबिनेट को छोटा किया जाए और इसी पे गुजारा किया जाए, फिर अवाम आपके साथ खड़े होंगे। आप उन पे जब बोझ डालेंगे तो वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपने भी कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। अदरवाइज देखें, हम यही गुफ्तगू करते रहेंगे कि अशराफिया को देना चाहिए, अशराफिया को देना चाहिए। अशराफिया को कोई परवाह नहीं है। देखें ना, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा किसी प्रोग्राम में कहा कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हमारा मुल्क है जहाँ पार्लियामेंट भी है लेकिन वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। हमारे दो सूबे हैं जहाँ कोई असम्बली नहीं है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में, असम्बली में। हमारे पास इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शंस का कराने से भागता है। हमारे पास वज़रा है जिनके पास महकमे नहीं है। हमारे पास सेंट्रल बैंक है जिसके पास रिजर्व भी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे अशराफिया है या हुक्मरान है उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। तो ये ऐसे ही चल रहा है ना भाई। ये मैं अकेला कब तक बोलता रहूंगा? ये आप लोग क्यों नहीं बोलते ये सारी चीज़ें? आपसे मुराद ये कि तमाम एंकर पर्सन, उनको भी बोलना चाहिए। लेकिन जब आप बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, आप रिपीट कर रहे होंगे जैसे मैं करता रहता हूं, कभी तो किसी के कान में जाके बात ठहरेगी, कभी तो किसी के कान में बात डॉक्टर साहब, ठहरेगी। आप ज़रा देखें, वो बात ठीक है, लेकिन आप ज़रा इस तरफ आइएगा कि क्या सस्टेनेबिलिटी है और क्या आपको लगता है कि हम फूड क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि नहीं? जो ये पीस भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं कि जैसे अभी हमने जो दरामदी फूड आइटम्स हैं उनके कंटेनर्स कुछ रिलीज़ किए हैं, इस तरीके से हालात को काबू में रखने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, जो हुकूमत वक्त है या जो करता धरता है उनको भी इसका एहसास तो है कि अगर हम पेट्रोल के लिए अभी तक हमने कोई एलसी नहीं खोला है तो जितने हमारे स्टॉक पे होते हैं 15 से 16 दिन का, उसके बाद फिर क्या होगा? कि उसकी एक साइकिल चलती है ना, जैसे जैसे ये कम होते रहता है वहाँ से शिप आ रहे होते हैं। कुछ शिप लंगर अंदाज हो रहे होते हैं, कुछ रास्ते में करीब होते हैं जो एक दिन में पहुँचने वाले हैं या 2 दिन में पहुँचने वाले हैं। तो ऐसा कोई सप्लाई चेन हमारा बना हुआ है या ब्रेक हो गया है? अगर वो हो गया तो बहुत क्राइसिस होगा। आपका पेट्रोल नहीं मिलेगा, सड़कों पे लाइनें लगी होंगी पेट्रोल पंप के बाहर में। इसी तरीके से फूड आइटम्स हैं, गंदम का हम हो सकता है कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाए। अगर हमने गंदम के इंपोर्ट के लिए अब तक हमने एलसी नहीं खोला है या उसके लिए हमने इजाज़त नहीं ली है या हमने ऑर्डर नहीं प्लेस किया है, देखें चीज़ें वक्त पे आए तो फिर प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है। अगर वक्त पे नहीं आएंगी तो क्राइसिस जब एक बार बिल्ड हो जाता है फिर उनकी चीज़ों की कीमतों को नीचे आने में वक्त लगता है। बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। बड़े खिलाड़ी अंदर आ जाएंगे, उन्होंने जो मुल्क में मौजूद है उसकी भी शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे। तो कहाँ आप छापे मारते जाएंगे। यही हाल चीनी का भी देखिए। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा चीजें जो है इसे हमें देखना होगा। ये फूड, एक जमाने में जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था तो वहाँ हम फूड के बैलेंस मेंटेन करते थे कि कितना हमारे स्टॉक में है, कितना आ रहा है, कितनी हमारी ज़रूरत होगी, किस महीने में कितनी ज़रूरत होगी। एक हम वो बनाते थे फूड बैलेंस जिसे हम कहते हैं। आई एम श्योर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आज भी वो हो रहा होगा ताकि उनको बिल्कुल पता चले कि क्या हो रहा है। हमारे ज़माने में ये काम हम एनएलसी को भी देते थे, नेशनल लॉजिस्टिक सेल को। उनके लोग आके हमें हर ईसीसी की मीटिंग में सबसे पहला एजेंडा आइटम ही यही होता था। वो हमारे सब चीज़ों की स्टॉक पोजीशन बताते थे, आलू के स्टॉक पोजीशन, प्याज की स्टॉक पोजीशन, कि कहाँ पर क्या है, ताकि आप वक्त से पहले आप एक्शन लें ताकि क्राइसिस ना डेवलप हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है शॉपिंग के लिए आपको डॉलर्स चाहिए, और डॉलर्स की इस वक्त जो सूरत हाल है वो
سب کے سامنے ہے. اب جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اگر وہ ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہے، اور عمل درآمد جو ہے وہ ظاہر ہے بورڈ اجلاس سے پہلے کرنا ہے، بلکہ شاید 9 تاریخ تک ہی کرنا تھا، جو اب تو 2 دن رہ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ منی بجٹ کے آئے گا اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ آپ کو منی بجٹ کی فکر لگی ہوئی ہے بس. بہت جب بھی دیکھیں، ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ بجٹ میں کیا کیا اقدامات لیے جائیں گے. اگر ایکسپینڈیچر سائڈ سے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے غیر ضروری اخراجات ہیں اس کو کم کرنا ہے، تو اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بہتری ہوگا. میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ آج اگر میں منسٹری فائنانس میں ہوں، میں ابھی آئی ایم ایف نے کہا نا کہ 600 بلین کے اگر آپ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرو، میں آئی ایم ایف کے کہے بغیر بھی کٹ کر سکتا تھا یہ ساری چیزیں، یہ ایکسپینڈیچر کیا. مجھے پتا ہے کہاں کہاں پر کٹ کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں پر ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ پیڈڈ ہوتے ہیں، جہاں پر 2 روپیہ خرچ ہوتا ہے وہاں پر 5 روپیہ کا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ somebody should know how the system works. دوسری چیز یہ ہے کہ بیلٹ تو ٹائٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جو آئی ایم ایف کے جو بھی ہم اگری کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں، وہ جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے جو اثرات ہیں، نیگیٹو اثرات، خاص کر مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ آپ کو فروری کے مہینے میں زیادہ آپ کو نظر آئے گا. جنوری کے مہینے میں غالباً انفلیشن ہمارا اوور آل سی پی آئی بیسڈ انفلیشن کوئی 28% کے قریب ہے. جو ابھی بھی ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی، میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈنڈی مار کے 28% ہے. اگر یہ ڈنڈی نہ ماری ہوئی ہو تو یہ 30-32% سی پی آئی بیسڈ انفلیشن ہے، کیونکہ اس میں ہم نے گندم اور آٹا جو ہے نا اس کی پرائس میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو مجھ سے رابطہ کر لے. تو یہ انفلیشن، اب جب ہم یہ تو ابھی اقدامات ابھی ہم نے پورے کیے بھی نہیں ہیں، اب صرف ہم نے تیل کی جو قیمتیں ابھی بڑھائی ہیں، اس کے اثرات بھی فروری میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف سے جو ہم اگری کریں گے ٹیکس کی شکل میں یا کسی اور چیزوں کے گیس کی قیمت بڑھانے میں یا کسی اور چیزوں کی قیمتیں بڑھانے میں، تو اس کے اثرات سبسیکوینٹلی فروری مارچ میں بالکل آئیں گے. وہ مہنگائی بڑھے گا. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ذہنی طور پہ آپ بھی تیار ہو، ان کو بھی تیار کریں، اور ساتھ ساتھ اشرافیہ کو بھی تیار کریں کہ قربانی آپ نے دینی ہے، ورنہ بہت مشکل ہوگا. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ جو چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے کیے دھرے چیلنج ہیں. یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کسی نے آ کے باہر سے ٹھیک نہیں کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. نہ کوئی آئی ایم ایف ٹھیک کر سکے گا، نہ امریکہ ٹھیک کر سکے گا، نہ چین ٹھیک کر سکتا ہے اس کو، نہ سعودی عرب ٹھیک کرے گا. ٹھیک کر رہے گا تو پاکستانی خود کریں گے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اندر بڑی صلاحیت کر ہے. سکتے آج بھی آپ سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے.